یہ وقت کا فیصلہ ہوتا ہے. وقت کے سامنے ہمارے سارے فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے. محبت پوری ہو یا آدھی فرق نہیں پڑتا، لیکن عورت کو مرد پورا ہی چاہیے ہوتا ہے، دوسری عورت میں بٹا ہوا نہیں. جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے. رشتے کچھ وقت کے لیے ناراض تو ہو سکتے ہیں، لیکن ٹوٹ نہیں سکتے. جو ٹوٹ جائیں وہ محض غلط فیصلے ہوتے ہیں. جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارا کام اپنے ذمہ خود لینا چاہتا ہے. کسی کا دل توڑ کر اس سے معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنے دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے. اس گناہ سے ڈرو جو تم چھپا کر کرتے ہو، کیونکہ ان گناہوں کا گواہ وہ خود ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں. میں نے کبھی خود کو اتنا نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گنہگار نظر آئیں. نبھانے کی اوقات نہیں تو رشتے بھی مت بنائیے. آپ کے ٹائم پاس چکر میں کوئی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. زندگی تب سے بہت آسان ہو گئی جب میں نے سمجھ لیا کہ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں. نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے. ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں. کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں. بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں. حضرت علی کا قول ہے، میں جنت کے لالچ یا دوزخ کے ڈر سے اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہی عبادت کے لائق ہے. میرے اپنوں نے دھکا مارا مجھے ڈبونے کے لیے، فائدہ یہ ہوا صاحب میں تیرنا سیکھ گیا. کسی اپنے کو پرکھنا مت، کیونکہ پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا. مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا. محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. انسان پر جب برا وقت آئے اور اس کی قسمت اس سے روٹھ جائے تو پھر وہ بے شک اونٹ پر سوار ہو جائے تو اسے کتا کاٹ لیتا ہے. ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو. نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے. باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اس خیال سے گناہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں تلافی کر لیں گے. بھلا ٹیڑھے درخت کو کون سیدھا کر سکتا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ باتیں انسان کے قابو میں اس کی قیدی ہوتی ہیں، لیکن اگر اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود ان باتوں کے قابو میں آ کر ان کا قیدی بن جاتا ہے. عقل اور زبان کا بالکل الٹا تعلق ہے. عقل
جتنی چھوٹی ہوگی اتنی ہی لمبی زبان ہوگی۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے۔ کسی کے جسم کو چھونے کی آرزو کرنا یہی ہے عشق، تو پھر عشق پر بھی لعنت ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ عورت چاند جیسی نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ سورج جیسی ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے آنکھیں جھک جائیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہمدردی کے لیے۔ ضروری نہیں جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہو، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑو اسے دکھ نہ دو۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے اور باپ کے بنا پوری دنیا بکھر جاتی ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب خوبصورت شیشہ ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹتی ہیں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تب دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ بیٹیاں بچپن ہی سے اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو اپنے اندر دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں۔ ہم فیصلوں والی قوم بنتے جا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے فیصلے، بہت جلد فیصلے، فیصلے ہی فیصلے، اور جب عمل کا وقت آئے تو نئے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو گھر سے بھاگنا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ گھر سے بھاگنے کی رفتار کتنی ہو، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی رفتار کے نہ ماں کی التجا پکڑ سکے، نہ باپ کا شکوہ، نہ بھائی کی عزت، نہ معاشرے کی شرم، اتنی رفتار ہو کہ آپ کا ضمیر بھی آپ کو نہ پکڑ سکے۔ وقتی طور پر بھلے ضمیر آہستہ چلے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ اور پھر وہ مثال آپ پر لاگو ہو جاتی ہے، اب پچھتائی کیا ہو جب چڑیاں چگ گئے کھیت۔ اس اللہ سے ڈرو کہ اگر تم کچھ کہتے ہو تو وہ سن لیتا ہے، اور جو کچھ چھپاتے ہو تو وہ اسے جان لیتا ہے۔ بحران کے وقت کردار بنایا نہیں جاتا، بلکہ خود بخود جنم لیتا ہے۔ ہم لوگ بڑی دیر سے فیصلوں کا کھیل کھیلتے آ رہے ہیں،
ہم شاید جانتے نہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ایک اور فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔